السلام علیکم، میرا نام مفسر قیوم ہے اور میں آج موجود ہوں پاکستان آٹزم ہیلتھ سائنسز اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن میں۔ میرا ادھر آنے کا مقصد نہ صرف ادھر کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملنا ہے بلکہ اس شخصیت سے بھی ملنا ہے جنہوں نے ایک کتاب لکھی اور وہی کتاب کچھ دنوں پہلے میری نظروں سے گزری، جس کو پڑھنے کے بعد میں بہت متاثر ہوا اور میں نے یہ سمجھا کہ اس کتاب کو آپ لوگوں تک بھی پہنچایا جائے اور اس شخصیت سے آپ کی بھی ملاقات کروائی جائے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں میجر سید اظہر شاہ صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، خیر خیریت؟ سر بتائیے، پاکستان آٹزم ہیلتھ سائنسز اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن بنانے کا مقصد کیا ہے؟ نہ صرف اس کا مقصد پلس جو کتاب کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کا بھی مجھے حوالہ دیجئے کہ اس کو کیوں لکھا، کیا کیا ذہن میں خیالات تھے جب آپ اس کو لکھ رہے تھے، اور وہ ایکسپیرینس کو ہمیں بتائیے۔ بیسیکلی پاکستان میں آٹزم کے اوپر جتنے لوگوں نے آج تک کام کیا ہے اس میں سے میجورٹی آٹسٹک بچوں کے پیرنٹس کی ہے، اور دنیا بھر کی آپ اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں، صحیح، آٹزم پہ سب سے زیادہ کام ہی پیرنٹس نے کیا ہوا ہے، بیکاز جو پانی کی اندر کھڑا ہے گہرائی کا اندازہ اس وہی کو ہوتا ہے۔ جی۔ تو ہم لوگوں نے ایز اے فیملی 2007 سے اویئرنیس کے اوپر کام سٹارٹ کیا۔ صحیح، انیشیلی انڈیویجول لیول پہ کرتے رہے، پھر 2014 سے ہم نے روٹری انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم یہ سمجھتے ہوئے جوائن کیا کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے اور پہنچ اس کی وجہ سے کافی لوگوں تک ہماری ہو پائے گی۔ صحیح، تو اس میں ہم یہ کہ روٹری کے اپنے جو کلب کے فنکشن ہوتے تھے، ڈسٹرکٹ کے فنکشن ہوتے تھے، اس میں ہم اویئرنیس کے سیشن جو ہے نا عوام کے لیے بیچ میں جو ممبرس تھے روٹری کے ان کے لیے چلاتے تھے۔ صحیح، پھر 2016 میں ہم نے ایک میجر فنکشن کیا اٹالین ایمبیسی کے ساتھ مل کے۔ صحیح، اس میں اس وقت کے جو اٹالین ایمبیسڈر تھے ڈاکٹر اسٹیفانو پونتے کارو، ان کو ہم نے انوالو کیا اس میں۔ پاکستان میں آٹزم کے لیے اویئرنیس کے سب سے بڑا سیشن تھا جو اویئرنیس کی مد میں کیا گیا، اور اس میں یہ تھا کہ ڈاکٹر اسٹیفانو نے پھر ہمیں یہ مشورہ دیا کہ اگر آپ لوگ آٹزم پہ کام کر رہے ہیں تو ایک صحیح پلیٹ فارم ہونا چاہیے اس کے لیے آپ کو ایک ادارہ بنا لیں اور اس کو پراپر طریقے سے رن کریں۔ پھر تو پھر ہم نے روٹری سے علیحدہ ہو کے 2017 میں ہم نے پاکستان آٹزم ہیلتھ سائنسز اور ریسرچ فاؤنڈیشن SCCP میں انڈر سیکشن 42 رجسٹر کروایا۔ تب سے لے کے اب تک اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ آٹزم اویئرنیس پہ کام کر رہے ہیں، ٹریننگ پہ کام کر رہے ہیں، جس میں بچوں کی جو سیلف افیکٹڈ بچے ہیں ان کی ٹریننگ ہے، پیرنٹس کی ٹریننگ ہے، ٹیچرز ہو گئے ہیں اور تھراپسٹ ہو گئے ہیں ان کی ٹریننگ بھی شامل ہے۔ صحیح، اور سبلنگز ہیں ان کی ٹریننگ شامل ہے بیچ میں۔ یہ ساری ٹریننگز بھی ہم کرتے ہیں، اویئرنیس بھی کرتے ہیں، اور تھراپی سیشنز بھی ہم بیچ میں چلاتے ہیں۔ تو اس پہ کام کرتے ہوئے مینلی یہ تھا کہ NPO کے طور پہ ادارہ رجسٹر ہوا ہے، تو بطور NPO یہ تھا کہ جو افورڈنگ پیرنٹس ہیں ان سے ہم چارجز لیتے ہیں، اور جو نان افورڈنگ ہیں ان کے لیے ٹوٹلی فری ہم یہ فیسلٹیشنز پرووائڈ کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور ابھی تک اللہ کا شکر ہے ہمیں کہیں سے کوئی ڈونیشن لینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہم اپنے جو انٹیگرل میں جاب بھی کرتا ہوں، صحیح، تو جتنے ریسورسز انٹیگرل ہمارے ہیں وہی ہم اس میں استعمال کر رہے ہیں، اور آگے دیکھیں گے اللہ بہتر کرے گا۔ تو سیشنز کے دوران اور پچھلے اگر میں یہ 2007 سے لے کے اب تک کا میں اگر پورا عرصہ دیکھتا ہوں تو جتنا آپ کا ایکسپیرینس ہوتا جاتا ہے اتنے اتنے آپ کو آگے مزید چیزیں نظر کلیئر آنی سٹارٹ ہوتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس میں یہ تھا کہ اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ایشوز بہت زیادہ ہیں۔ اویئرنیس کا لیول یہ تھا کہ ہم اگر اپنے بچے کو شروع میں کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے تھے تو اچھے اچھے ڈاکٹرز، کوئی کہتا تھا نیگر کا ایشو ہے، کوئی کہتا تھا سیربرل پالسی ہے، آٹزم کا کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔
مطلب نالج ہی نہیں. نالج نہ ہونے کے برابر. تو یہ تو ڈاکٹروں کی حد تک تھا, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیرنٹس یا جنرل پبلک کو کتنا پتا ہوگا اس بارے میں. صحیح. تو اس کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ اب یہ ہو گیا کہ جو آپ کے سائیکالوجسٹ جتنے بھی ہیں انہوں نے اب اس پہ کام کرنا سٹارٹ کر دیا. انٹرنیشنل کورسز بھی آ گئے ہیں پاکستان میں, جو افورڈ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں وہ. لیکن زیادہ تر پاکستان میں جو پریکٹس ہو رہی ہے, چند ایک ماہ کی ٹریننگ کلاسز لے کے لوگوں نے سینٹرز کھولے میں. صحیح. اب آٹزم کا اگر آپ ایک اور حساب سے شماریاتی جائزہ پوری دنیا کا لے لیں تو یہ سب سے مہنگا ایشو ہے جس کو پیرنٹس فیس کر رہے ہیں. صحیح. مین ریزن یہ ہے کہ آپ کو کور کاز ہی نہیں پتا آٹزم کی. جب کاز نہیں پتا تو سولوشن کی طرف کیسے جائیں گے آپ؟ بالکل. اس وجہ سے پیرنٹس کی مشکلات میں اضافہ اور زیادہ ہو گیا اس وجہ سے. اور اس میں ہمارا معاشرہ جہاں پہ آگاہی نہ ہونے کے برابر ہے, تو ان پیرنٹس کی جو سماجی زندگی ہے یا معاشرتی ہمارے تعلقات جو آپس میں ہوتے ہیں, اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ان پیرنٹس کی لائف کے اوپر آتا ہے. اور دوسری طرف جہاں تک فائنینشیل برڈن کیری کرنے کی بات آتی ہے بیچ میں, اس میں یہ آ جاتا ہے کہ جن لوگوں نے سینٹرز کھولے ہوئے وہ کمائی کے لیے کھولے ہوئے لوگوں نے. نو بڈی کیئرس کہ آپ کس پین سے گزر رہے ہیں. صحیح. اس صورت میں ہم نے یہ سارا سمجھتے ہوئے, چونکہ ہم نے سارا کچھ ایکسپیرینس بھی خود کیا ہوا بیچ میں, ٹھیک, تو کوئی ایسا راستہ نکالا جائے جس سے پیرنٹس کی زندگی کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کیا جائے, آسان کیا جائے. ابھی ہماری میکسیمم آبادی انگلش نہیں جانتی ہے, ایسا ہی. تو پھر آپ اپنا لوکل میڈیم استعمال کریں, اردو زبان پہ آ جائیں. ٹھیک. پھر تب سے ہم نے یہ کوشش سٹارٹ کی ہے کہ آٹزم کے اوپر اردو میں کچھ ایسا لکھا جائے جس سے چھوٹے موٹے مسائل پیرنٹس کے جو ہیں, بہت میجر یا سیریس ایشوز نہیں, لیکن ایک بچے کی زندگی کو ایک لائن پہ ڈالنا اور اس کو سمجھنا, لوگوں کو ٹیکل کرنا, فیس کرنا, یہ سارا کچھ آپ بجائے اس کے کہ آپ سینٹرز میں جائیں, ہیوی پیمنٹس کریں, آپ پڑھیں, سیکھیں اور گھر کے اوپر خود یہ جو ہے نا ایڈمنسٹر کریں اس چیز کو. صحیح. یہ کتاب بیسیکلی اس لیے لکھی گئی ہے کہ پیرنٹس کو امپاور کریں. ٹھیک سر, کتاب کا نام کیا ہے؟ والدین اور نگہداشتی شعبے سے منسلکہ افراد کے لیے رہنما کتابچہ. صحیح. یہ شروع میں میرا ارادہ یہ تھا کہ 2 حصوں میں رکھا جائے, 2 علیحدہ علیحدہ کتابیں لکھی جائیں اس پہ. ایک آٹزم کا جنرل آئیڈیا کیا ہے, آٹزم کیا چیز ہے, اس کا پوری دنیا کی اسٹیٹسٹکس, WHO نے کتنا کام کیا اس پہ, مختلف ممالک میں کتنا کام ہو رہا ہے اس کے اوپر. اس کے بعد پاکستان میں ہم کیا فیس کر رہے ہیں, یہاں کے حالات, اس کی مطابقت سے پورا یہاں کا ڈیٹا. اس کے بعد سائنس سمٹمس کے ہیں آٹزم کے, ہر ایج گروپ کے حساب سے. صحیح. ان کی تفہیم کیسے سمجھنا, کیا کرنا ہے, کن ڈاکٹروں کے پاس جانا ہے, کیا کیا آپ بچے کے چیک اپ ٹیسٹ وغیرہ کیا کچھ کروا سکتے ہیں. یہاں پہ مطلب آپ کو ریڈیلی اویلیبل فیسیلیٹیشن بیسک لیول کی کیا مل سکتی ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ. ہاں, ٹھیک. وہ ہو گیا. اس کے بعد دوسرا حصہ میں نے اس کا جو علیحدہ کتاب بنا رہا تھا وہ میں نے رکھی تھی کہ ایڈلٹس کے اوپر پاکستان میں کام نہیں ہوا ہوا بالکل. صحیح. نہ کوئی ابھی تک کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا ہے ایڈلٹس کے اوپر. جہاں آپ کسی ایڈلٹ آٹسٹک فرد کو لے کے جاتے ہیں کسی بھی سینٹر پہ, لوگ آگے سے جو ہے نا ریفیوز کر دیتے ہیں کہ وہ اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے. صحیح. تو ایک تو یہ گائیڈ پیرنٹس کے لیے یہ تھا کہ ایڈلٹ کو آپ نے ایجوکیٹ کیسے کرنا ہے ایڈلٹ ہوڈ کے بارے میں. صحیح. صحیح. بلوغت کی ڈفرینٹ سٹیجز ہیں, ان سٹیجز کے بارے میں اس بچے کو سٹیپ بائی سٹیپ کیسے آگے لے کے جانا ہے. پلس یہ اس میں جتنا کچھ مواد لکھا گیا ہے اس میں ان کے لیے, پیرنٹس کے لیے نہیں ہے, یہ نگہداشتی شعبہ ہو گیا, آپ کے ایکسپرٹس جتنے بھی ہیں, سائیکالوجسٹ یا تھراپسٹ ہو گئے ہیں, ان کے لیے بھی یہ ایک گائیڈ کے طور پہ کام کرے گا کہ ہینڈل کیسے کرنا ہے ایڈلٹ بچوں کو. صحیح. تو یہ 2 حصے شروع میں نے رکھے تھے کتاب کے.
بعد میں نے کہا کہ یہ علیحدہ علیحدہ کرنے کی جگہ اس سارے کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر دیے جائے تو پیرنٹس کی زیادہ فیسیلیٹیٹ بہتر طریقے سے ہو سکیں گے. بہتر. ابھی اس میں یہ ہے کہ لکھ تو لی ہے میں نے کتاب, ابھی تک جو ہے نا میں خود میرا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک میں خود سیٹسفائی نہیں ہوتا ہوں بیچ میں کہ یہ اس لیول تک پہنچ گئی ہے کہ اس کو پبلش کرا کے سرکولیٹ کر دیا جائے, صحیح. تو اس پہ کام کر رہا ہوں, ہوپ فلی جلد ہی یہ اویلیبل ہو جائے گی. ٹھیک, بالکل ٹھیک. سر اگر آپ اجازت دیں ہاں تو میں آپ سے اگلی ویڈیو کے اندر دوبارہ ہم اسی طرح بیٹھیں اور ہم سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیپٹر کو ڈیٹیل میں جائیں اور آپ ایکسپلین کریں کہ شروع سے لے کر آخر تک, تاکہ ہماری تمام آڈینس کو بہتر سے بہتر نالج مل سکے. نہیں, مجھے بڑی خوشی ہوگی اس چیز میں اگر میں کسی کام آ سکتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جو آپ پڑھ رہے ہوں اس کو سمجھنے میں آپ کو اس طریقے سے سمجھ نہ آئے جو میرا پوائنٹ, مطلب ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو پرسپیکٹو ہوتا ہے, اور پڑھنے کی یا پڑھی ہوئی لکھی ہوئی چیز پڑھنے کی ہر بندے کی ابزارپشن کی اپنی لمٹ ہے. سننے میں وہ چیز مختلف لگتی ہے, اس میں اگر کسی لیول پہ کسی کا سوال آتا ہے I'll be happy to answer. اچھا, نائس, ویری نائس. سر بہت شکریہ, آپ نے پاکستان آٹزم ہیلتھ سائنسز اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن کی ہسٹری کے بارے میں ہمیں بتایا, پلس جو سوال میں آپ سے لے کر آیا تھا یہاں پہ کہ کتاب کیوں لکھی, کیا وجوہات تھیں, آپ نے بہت اچھے انداز سے ہمیں بتایا. سر انشاءاللہ آئندہ بھی بیٹھیں گے اور آئندہ بھی اس حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے. انشاءاللہ کسی طریقے سے بھی ہم اگر کسی کام آ سکیں بڑی خوشی ہوگی. تھینک یو سو مچ سر. ویلکم.